السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اور ہم نے لوہے کو نازل کیا اور اس میں بڑی قوت ہے، بڑا زور ہے، اور لوگوں کے لیے مفادات ہیں، لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ سورہ حدید کی یہ آیت زمین پر لوہے کے نزول سے بحث کرتی ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ اللہ نے لوہے کو آسمان سے زمین پر نازل فرمایا۔ یعنی اللہ نے انزل ينزل انزال، یعنی ہم نے نازل کیا، اس کو جو ہے اس معنی میں پیش کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، لیکن بجائے خلقنا کے اللہ نے انزلنا کا استعمال فرمایا، اور یہ انزلنا کا استعمال جو ہے حکمت سے اور معجزے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انزلنا کا دو مقام پر اور بھی ذکر کیا ہے، اور وہاں پر مراد یہی لیے ہیں معانی اور مفاہیم کہ ہم نے پیدا کیا۔ جیسے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ ہم نے پیدا کیے، اس نے پیدا کیے تمہارے لیے 8 جوڑے مویشیوں میں سے۔ اور سورہ حدید کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے ایک آیت قبل جو ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس کتاب نازل کی اور میزان، بیلنس یعنی ترازو کو نازل کیا، پیدا کیا۔ یعنی انہیں اللہ نے سورہ حدید میں بھی اور سورہ زمر میں بھی انزلنا سے مراد پیدا کیا بیان فرمایا ہے۔ قرآن عظیم میں 2 اور مقام پر انزلنا کا مطلب ہے کہ ہم نے پیدا کیا، اور یہی معنی اقرب للصواب ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اور اسی بنا پر خالد ندیم جو پاکستان کا ایک ملحد ہے اور کچھ مخالفین ہیں اسلام کے دشمن، وہ لوگ یہی بات پیش کرتے ہیں، وہ انزل الحدید، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے مسلمان کٹھملے جو ہیں وہ انزل الحدید کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، وہ انزل الحدید فیہ بأس شدید، اس میں بڑا زور ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ تو جب ہم نے اس قرآن عظیم کی اس آیت کی سائنٹیفک توجیہ پیش کی کہ اللہ نے لوہے کو زمین پر نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے، آؤٹر اسپیس سے، یہ تاروں سے اللہ نے زمین پر جو ہے لوہے کو نازل کیا ہے، جب یہ بیان کرتے ہیں اور اس کو ہم بطور معجزے کے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور قرآن عظیم نے اس معجزے کو بیان کیا ہے، تو مخالفین اور ملحدین، متشککین جو ہیں، جو شک پیدا کرنے والے ہیں، جو اللہ کے کلام کے منکر ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو ائمہ و علماء کے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کٹھملے جو ہیں قرآن عظیم کے معانی اور مفاہیم میں چھوٹا سا اشارہ پا جاتے ہیں تو بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں، لے اڑتے ہیں۔ جیسے اس مقام پر اللہ نے کہا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، تو مطلب یہ لے لیا کہ اللہ نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ لوہا اسٹار سے آیا ہے، نووا سے آیا ہے، سپر نووا سے آیا ہے، اور ایکسپلوژن کی بنیاد پر آیا ہے، دھماکہ ہوا، تارا پھٹا، اور نووا اور سپر نووا پیدا ہوئے اور ان سے جو ہے اسپرے ہوا،
وہ لوہا جو ہے وہ خلاؤں میں پھیل گیا، یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہ بیان کرنے پر وہ کہتے ہیں کہ ملا جو ہے لے اڑے، کہ وہ انزلنا ہم نے نازل کیا سے مراد محض یہاں پر خلقنا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ زمر میں آیا ہے، اور اسی سورہ حدید میں اس آیت سے پہلے ایک آیت پہلے یہ بات آئی ہے۔ انزلنا کا مطلب پیدا کیا۔ یہ خالد ندیم اور متشککین جو ہیں ملحدین جو قرآن عظیم کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں وقت ملا تو ہم عنقریب جو ہے اسی خطاب میں ہم اس کی رکاکت اور اس کی جو ہے محدودیت جو ہے بیان کریں گے کہ کتنا محدود اور کتنا رقیق مفہوم وہ لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمانوں سے نازل کیا، یہ آج جدید سائنس کا ایک مسلمہ اعلان ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے آسمان سے یا بلندی سے یا خلاؤں سے یا تاروں سے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ محترم سامعین، قرآن عظیم میں جہاں اللہ نے لوہے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے زمین پر، تو وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ تم قرآن عظیم کی آیات بینات میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ کلام اللہ کے غیر کا ہوتا، اللہ کے ما سوا کا ہوتا، تو تم قرآن عظیم کی آیات میں بے حد اختلاف پاتے۔ قرآن عظیم کی آیات میں اور قرآن عظیم کے بیانات میں جو تضاد نہیں ملتا ہے، اختلاف جو نہیں پایا جاتا ہے، اس میں تشکیک نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے وہی اس کتاب کا خالق ہے۔ وہ خوب جانتا ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے، وہ خوب جانتا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے اور وہی اس کتاب کا مصنف بھی ہے، وہی اس کتاب کا خالق بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو زمین پر نازل کیا، یہ ایک سائنٹیفک توجیہ ہے۔ اور رہا سورہ زمر میں کہ ہم نے 8 جوڑے مویشیوں کے پیدا کیے، وہ اپنے اصل معنی میں ہے کہ یقیناً وہاں پر یہی مطلب ہے کہ ہم نے یہ مویشی جو ہیں 8 جوڑے، ثمانیۃ ازواج وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، ہم نے پیدا کیے، اس نے پیدا کیے تمہارے لیے 8 جوڑے مویشیوں کے۔ اور سورہ حدید میں اسی پڑھی گئی سورت سے ایک آیت پہلے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے نازل کیا ان کے پاس کتاب کو اور ترازو کو نازل کیا۔ ان دونوں آیتوں کے اندر میں اللہ نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ پیدا کیا۔ انزلنا کا مطلب ہے نازل کیا، یعنی اللہ نے پیدا فرمایا۔ لیکن لوہے کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے، فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس مقام پر اللہ نے حقیقی معنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے لوہے کو آسمان سے اتارا ہے۔ جدید سائنٹسٹوں نے اور ماہرین نے اور ویگیانکوں نے، ماہرین سائنس نے، حکماء نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے جدید دور میں، اور تمام ماہرین جغرافیہ اور تمام ماہرین حیاتیات کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ لوہا جو ہے اپنی ساخت میں، اپنی بناوٹ میں جو ہے، اپنی ساخت اور اپنی بناوٹ میں ایسا ہے کہ اس کا زمین پر پیدا ہونا ممکن ہی نہیں، یہ ناممکن الوقوع ہے۔ لوہے کی ساخت اور لوہے کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ زمین پر یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ سیاری نظام میں بھی اس کے پیدا ہونے کا امکان نہیں۔ یعنی زمین اپنی تمام تر توانائی، تمام تر انرجی کو، تمام تر طاقت پاور کو اگر استعمال کر لے تو لوہے کا ایک ایٹم، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ یوں ہی تمام سیاری نظام کے 7 یا 8 سیارے، پلینٹس آف دا سن جو ہیں،
سور منڈل کے تمام جو گرہ اپگرہ ہیں یہ تمام مل کر کے بھی، یعنی زمین بھی اور پلوٹو، وینس، مارس، جوپیٹر، نیپچیون، یہ تمام جو ہیں سیٹرن، یہ تمام سیارے بھی اگر مل کر کے اپنے سورج کے ساتھ میں، اس میں سورج بھی شامل ہو جائے، آفتاب بھی شامل ہو جائے، تمام سیارے مل کر کے اگر جمع ہو جائیں تو بھی لوہے کا ایک مالیکول، لوہے کا ایک ایٹم جو ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ لوہا اپنے وجود کے لیے جس ٹیمپریچر کا اور جس تاپکرم کا اور جس درجہ حرارت کا متقاضی ہے اور محتاج ہے، وہ زمین پر نہیں ہے، جوپیٹر پر نہیں ہے، نیپچون پر نہیں ہے، سورج میں نہیں ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے لیے، اس کی تخلیق کے لیے، اس کی کریشن کے لیے جو درجہ حرارت اور جو تاپکرم مطلوب ہے، متقاضی ہے، جو وہ اسٹار میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تاروں کے اندر وہ قوت ہے، وہ توانائی ہے، وہ انرجی ہے جو لوہے کی تخلیق کر سکتے ہیں، لوہے کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ناسا کے ایک بہت ہی عظیم ویگیانک، ایک عظیم سائنٹسٹ آرم اسٹرانگ سے بہت سے علماء نے یا سائنٹسٹوں نے مل کر ایک سوال کیا کہ مسلمانوں کے قرآن عظیم میں ایک آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ لَهُ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں جو ہے آسمان سے لوہے کے نازل کیے جانے کا کیا مطلب ہے، اور زمین پر جو میٹلز جو ہیں، ایلیمنٹ، یہ پیدا ہونے کی حقیقت پر آپ کچھ خطاب فرمائیے۔ تو آرم اسٹرانگ نے، یہ وہ آرم اسٹرانگ نہیں ہے جو اپولو 11 میں سطح چاند پر اترا تھا، وہ دوسرا آرم اسٹرانگ، نیل آرم اسٹرانگ ہے وہ۔ یہ آرم اسٹرانگ ایک سائنٹسٹ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ لوہا اپنی بناوٹ، اپنی ساخت میں کچھ ایسا ہے کہ اس کی تخلیق زمین پر ممکن ہی نہیں۔ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ لوہے کی پیدائش اور لوہے کی کریشن جو ہے، اس کی رچنا زمین پر ممکن ہی نہیں۔ زمین پر ہی نہیں بلکہ زمین کی طرح سور منڈل کے، یعنی سولار سسٹم کے تمام سیارے سورج کے ساتھ بھی مل کر تمام تر توانائی کا بیک وقت اگر استعمال کریں تو بھی وہ ایٹم کا ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ لوہے کی بناوٹ ایسی ہے، لوہے کو جس درجہ حرارت کا تقاضا ہے وہ یہاں پر نہیں بلکہ تاروں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تاروں کے اندر بھی توانائی اور وہ قوت پائی جاتی ہے جو لوہے کی تخلیق اور لوہے کی پیدائش کی ذمہ دار ہے۔ یہ آرم اسٹرانگ نے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ زمین پر جو دھاتیں پائی جاتی ہیں، جو میٹل پائے جاتے ہیں، وہ تمام میٹل جو ہیں اپنے وجود کے لیے ایک خصوصی درجہ حرارت کے متقاضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں۔ وہ جب وہ درجہ حرارت ان کو میسر آ جاتا ہے تو وہ چیزیں، وہ عناصر، وہ ایلیمنٹس جو ہیں معرض وجود میں آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ نکل، کوبالٹ، میگنیشیم، میگنیز، سلور، سونا، چاندی اور دیگر تمام اشیاء جو ہیں جب مخصوص درجہ حرارت پا جاتے ہیں تو ان کا وجود ہوتا ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ آرم اسٹرانگ نے کہا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام عناصر، تمام ایلیمنٹس، وہ ان کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ وہ زمین پر ان کو وہ درجہ حرارت مل گیا تھا، لہذا وہ وجود پذیر ہو گئے، وہ یہاں پیدا ہو گئے۔ لیکن لوہے کی بناوٹ اور لوہے کا جو اسٹرکچر ہے، جو کنسٹرکشن ہے، وہ ایسا ہے کہ زمین پر ممکن ہی نہیں بلکہ تمام سیارے مل کر کے، سورج کے ساتھ مل کر کے، زمین کے ساتھ مل کر کے اگر چاہیں کہ وہ لوہے کا ایک ذرہ پیدا کر سکے تو پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا زمین پر پایا جانے والا لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا، زمین میں پایا جاتا ہے، زمین میں موجود ہے، زمین سے ماخوذ ہے، زمین سے ہم کانوں سے کھود کر نکالتے ہیں، لیکن یہ یہاں پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین کے سینے میں، بطن زمین میں یہ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا۔ یہ زمین کے سینے میں موجود نہیں تھا، اللہ نے دم توڑتے ہوئے تاروں کے ذریعے جو ہے اس کے اوپر جو ہے بمبارڈمنٹ کیا۔ تارے جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں، جب یہ کائنات جب تشکیل ہو رہی تھی تب کا واقعہ ہے،
زمین پر انسانوں کے بسنے کے بعد یا چارہ پیدا ہونے کے بعد یا پیڑ پودے پیدا ہونے کے بعد میں یا زندگی کے پیدا ہونے کے بعد میں انسانوں کے پیدا ہونے کے بعد میں زمین کے مکمل طور پر وجود پذیر ہو جانے کے بعد آسمان سے بادل نازل نہیں ہوا یہ، بلکہ نزول لوہے کا انزال جو ہے یہ کب ہوا؟ جب کائنات تخلیق پذیر ہو رہی تھی، جب کائنات معرض وجود میں آ رہی تھی، جب زمین کی بناوٹ جو ہے وہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، زمین بن رہی تھی اور زمین میں لوہا موجود نہیں تھا، تمام مادے وجود پذیر ہو رہے تھے، تو سائنٹسٹوں کے مطابق، آرم اسٹرانگ کے مطابق اور تمام دنیا کے سائنٹسٹوں کے مطابق اور جدید سائنس کے مطابق جب تارے میں جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ لوہا پیدا کرتا ہے، لوہا پیدا کرتے کرتے جب لوہے کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ تارا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے، اس ایکسپلوژن میں نوواز اینڈ سپر نوواز پیدا ہوتے ہیں اور ان میں بھی ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے اور وہ تمام جو ہے ذرات کی شکل میں، پگھلے ہوئے لاوے کی شکل میں اور بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں پھیل جاتے ہیں خلاؤں کے اندر میں اور تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تمام ٹکڑے جو ہیں ایسٹرائڈس جس کو ہم بولتے ہیں، میٹیورس، الکائیں جس کو ہم کہتے ہیں، شہاب ثاقب جن کو ہم کہتے ہیں، یہ تارے کے پھٹنے کے بعد میں نوواز اینڈ سپر نوواز کے ایکسپلوژن کے بعد میں یہ پھیل جاتے ہیں آفاق میں، اسپیس میں اور تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آگ، وہ دھواں اور وہ گرمی اور وہ لاوا اور وہ ٹکڑے جو ہیں میٹیورس کے، الکاؤں کے یا ایسٹرائڈس کے ٹکڑے جو ہیں تیرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ گزرتے ہیں پھر ان ہیونلی باڈیز میں، کائنات میں، آفاق میں پھیلے ہوئے سیارے اور ہیونلی باڈیز جو آسمان میں جو سیارے گرہ اور اپگرہ ہیں اس میں جو بڑا ہوتا ہے وہ ان ذروں کو، ان چٹانوں کو، ان ٹکڑوں کو، ان ایسٹرائڈس کو، ان میٹیورس کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے اور اس طریقے سے ان سیاروں میں لوہے کی مقدار جو ہے ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو جب زمین تشکیل پذیر ہو رہی تھی تو زمین میں وہ مادہ موجود نہیں تھا، زمین میں لوہا موجود نہیں تھا، لیکن جب اسٹار میں ایکسپلوژن ہوا، تارا پھٹ گیا اور نووا اور سپر نووا کے پھٹنے سے جو الکائیں بنی، جو میٹیورس بنے، میٹیورائٹس بنے، ایسٹرائڈس بنے، وہ ایسٹرائڈس تیرتے تیرتے زمین کے پاس سے گزرے اور زمین کی قوت کشش نے، زمین کی گریویٹی نے ان ذرات کو، ان لوہے کے ذرات کو، ان الکاؤں کے مادے کو جس میں لوہا ملا تھا اپنے اندر ضم کر دیا۔ اس طریقے سے زمین میں جا بجا، پوری زمین میں، اس کے مینٹل میں، اس کے آؤٹر کور میں، انٹرنل کور میں اور اس کے بطن میں، بطن ارض میں، زمین کے بطن میں لوہا سما گیا۔ یہ وہ بات، اللہ کی وہ بات کہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا زمین پر لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑا زور ہے، اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس میں اتنا زور ہے، کیوں نہ ہوگا اتنا زور کہ جس کی تخلیق کے لیے، جس کے ایک ذرے کے پیدا ہونے کے لیے زمین کی تمام تر توانائی، نیپچون، جوپیٹر، مارس، سیٹرن، وینس اور تمام سیاروں کے ساتھ سورج کی توانائی بھی اگر مل جائے تو یہ تمام انرجیز جو ہیں مل کر کے بھی لوہے کے ایک ذرے کو پیدا کرنے سے قاصر اور مجبور ہیں۔ اتنا مضبوط ہے یہ لوہا۔ اللہ نے فرمایا فیہ بأس شدید، اس میں بڑی قوت ہے، اس میں بڑا زور ہے۔ اس مقام پر پاکستان کے ملحدین میں سے جو ملاحدہ ہیں، اور اس میں خالد ندیم کا ویڈیو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ علماء مولوی جو ہیں، کٹھملے جو ہیں، قرآن عظیم کے اندر میں اگر کوئی ہلکا سا اشارہ مل جاتا ہے تو اپنی مطلب بنانے کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ارے زمین تو آج یہاں پر ہے، زمین تو خود آسمان پر تھی، پھر انزلنا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نازل کیا؟ زمین تو اس وقت آسمان ہی میں تھی۔ ارے میں کہتا ہوں ہمارے لیے چاند آسمان میں ہے، چاند میں جائیں گے تو زمین ہم کو آسمان میں دکھائی دے گی۔ ہم اسپیس میں جی رہے ہیں، ساری کائنات میں خلا ہے، اسپیس ہے، شون ہے،
اور تمام سیارے کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اور ہر ہیونلی باڈی اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، زمین بھی تیر رہی ہے، زمین خلاؤں میں ہے اور سورج خلاؤں میں ہے، ہماری پوری کہکشاں، ہماری پوری گیلیکسی آکاش گنگا جو ہے یہ خلاؤں میں تیر رہی ہے۔ تو زمین جہاں پر بھی تھی یہاں نہ تھی تو وہیں پر تھی، آسمانوں کی بلندیوں پر، یہ بھی تو آسمان ہی ہے۔ یہ زمین جو آج ہم جہاں جی رہے ہیں یہ جب وہاں پر تھی بلندیوں پر اور اسٹارز کے پاس تھی، پاس تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو جہاں پر بھی تھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا رد یہ ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نازل کیا لوہے کو، تو کیسے نازل کیا؟ زمین تو خود آسمانوں میں تھی، خلاؤں میں تھی، تو پھر نزول کا کیا مطلب؟ ارے میں کہتا ہوں کوئی بھی گرہ یا کوئی بھی سیارہ کسی مقام پر بھی ہو، اس پر جب تارے کا جو مادہ گرتا ہے اور شہاب ثاقب کے فوارے اور اس کا جو مولٹن لاوا جو ہوتا ہے وہ جب گرتا ہے، اور ایسٹرائڈس جو گرتے ہیں جو پانی کی شکل میں، بھاپ کی شکل میں ہیں، انگارے کی شکل میں، راک کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں ہونا کیا شرط ہے؟ زمین جس وقت تخلیق پذیر ہو رہی تھی، تشکیل پذیر ہو رہی تھی، بننے کی منزل میں تھی، تو اللہ نے تارے کو توڑ دیا اور نووا، سپر نووا نے وہ مادہ پیدا کر دیا جس میں لوہا تھا، اور وہ لوہا جو ہے ان سیاروں میں سما گیا جو سیارے اس بکھرے ہوئے مادے کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ تو خالد ندیم کا یہ کہنا کہ زمین تو یہاں تھی ہی نہیں، وہ تو وہاں پر تھی، آسمان پر تھی، تو پھر کہاں نازل کیا؟ ارے جہاں پر بھی ہے نازل تو ہوا نا، اسٹار ٹوٹا تو وہ اس کا مادہ وہاں گیا اور ٹکرا گیا، اس کے اندر گھس گیا اور اس طرح لوہا اس کو پیدا کر دیا۔ تو قرآن عظیم کی بیان کردہ اس آفاقی اور اس حقیقی معجزے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن عظیم جب نازل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں سائنسی تحقیقات معرض ظہور میں نہیں آئی تھیں، سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، نبی کریم کے انتقال کے بعد 100-150 سالوں بعد مسلمانوں میں بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے علماء سائنس پیدا ہوئے، اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اتنا زیادہ سائنس میں کام ہوا کہ پورا یورپ اور پورا یونان جو ہے علماء عرب کا شاگرد بن گیا، وہ بات کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے، تو آج کے جدید سائنس نے اور جدید سائنٹسٹوں نے اور جدید ویگیانکوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، آسمان سے نازل کیا ہے، خلاؤں سے نازل کیا ہے، تاروں سے نازل کیا ہے، وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین اور محدثین اور مفسرین نے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہی سمجھا، تمام علماء نے، تمام مفسرین نے یہی سمجھا کہ انزلنا الحدید کا مطلب ہے کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا۔ اور سورہ زمر میں اور سورہ حدید میں اسی آیت کے ایک آیت پہلے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے اوپر کتاب جو ہے نازل کی اور ترازو کو نازل کیا۔ ان دو مقامات پر نزول کا مطلب یہی ہے کہ پیدا کیا، کیونکہ قرآن عظیم میں قرآن عظیم کی آیات سے سمجھی جاتی ہیں، تو تفسیر قرآن بالقرآن ان دو مقام پر تو یہی مطلب ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی انزلنا کا مطلب ہے کہ ہم نے پیدا کیا، خلقنا مطلب ہم نے نازل کیا کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا۔ لیکن سورہ حدید میں جو آیا ہے وہ انزلنا الحدید کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، یہ جدید دور کے سائنٹسٹوں نے ثابت کر دیا ہے کہ لوہا اس زمین کا مادہ نہیں بلکہ آسمان سے آیا ہے۔ خالد ندیم کو اور اس آیت کے اس پوشیدہ معنی کو رد کرنے والے تمام علماء سے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ثابت کر دیں۔ آج پوری دنیا کے ماہرین جغرافیہ اور ماہرین سائنس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین پر لوہے کا ایک ذرہ پیدا ہونا ممکن نہیں، یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے، اس بات کو مان لیا گیا ہے، اور یہ لوہا جو ہے زمین کا نہیں بلکہ تاروں سے آیا ہے، تاروں کے ایکسپلوژن سے آیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی انفسہم وفی الآفاق، کہ ہم دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، اسپیس میں بھی، شونیہ میں بھی،
خلاؤں میں بھی ہم لوگوں کو دکھائیں گے نشانیاں، ان کو نشانیاں دکھائیں گے اپنے خالق کائنات ہونے کی، یہاں تک کہ حتیٰ یتبین، کہ یہاں تک کہ ان پر اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا، یعنی ہمارا رب ہونا ان پر کھل کے سامنے آ جائے گا۔ تو لہذا ہمارے علماء کا یہ فرض ہے کہ قرآن عظیم کی وہ تمام آیات بینات جس کا تعلق سائنس سے ہے، اسپیس سے ہے، زمین و آسمان کی بناوٹ سے ہے، مادے سے ہے، ایٹم سے ہے، کائنات سے ہے، حیوانات سے ہے، انسانوں سے ہے، زمین و آسمان کی بناوٹ سے ہے، سمندروں سے ہے، ندیوں سے ہے، پہاڑوں سے ہے، زمین سے ہے، زمین کی مٹی سے ہے، پھولوں سے ہے، پودوں سے ہے، یہ رنگی کائنات، ان تمام آیات بینات میں ہم غور کریں، تدبر کریں، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ ہم کو قرآن عظیم کے معانی طے کرنے کے لیے سائنٹسٹوں کی توجیحات اور توضیحات مطلوب نہیں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ تمام تعجب ہے آپ کی عقل پر، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم مستقبل میں دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، یعنی زمانہ رسول میں نہیں، زمانہ صحابہ میں نہیں، تابعین میں نہیں، تبع تابعین میں نہیں، اتباع تبع تابعین میں نہیں، بلکہ مستقبل میں آنے والے وقتوں میں جب سائنس کا عروج ہوگا، جب جغرافیہ کا عروج ہوگا، جب تاریخ کا عروج ہوگا، علوم و فنون معرض وجود میں آئیں گے، ساری دنیا میں سائنس کا غلغلہ ہوگا، بول بالا ہوگا، تب ہم مستقبل میں قیامت تک دکھاتے رہیں گے۔ لہذا قوم عاد و قوم سمود اور سد معارب، یمن کا وہ پل جو ہے، باندھ، ڈیم جو ہے جس کو سد معارب کہتے ہیں، اس کے حقائق، فرعون کی لاش کے حقائق اور زمین و آسمان کی بناوٹ سے متعلق جدید سائنسی نظریات جو ہر قدم پر قرآن عظیم کی آیات بینات کی توضیح کرنے والے، اس کو کھول کے بیان کرنے والے ہیں، تو کیوں نہیں مانا جائے گا ان کو؟ ہر علم و فن کے جو ماہرین ہیں ان کا قول فیصل جو ہے، ان کا قول جو ہے قول فیصل ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر پوشیدہ راز ہے سربستہ، قوانین قدرت اور لوامیس فطرت، کائناتی حقائق اور کائناتی قوانین، یہ تمام باتوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ علماء و ائمہ نہیں کریں گے آج کے جو مدارس کے فارغ ہیں، بلکہ وہ سائنٹسٹ کریں گے، وہ علوم و فنون کے ماہرین کریں گے جو زمین و آسمان کی بناوٹ کے ماہر ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی خرچ کر دی۔ اور پھر یہ علماء سائنس کیا کر رہے ہیں؟ قرآن عظیم کی بیان کردہ آفاقی آیات بینات کے اندر پوشیدہ راز ہے سربستہ قوانین قدرت اور لوامیس فطرت کو ثابت کر رہے ہیں، اللہ کے وجود پر دلیل پیش کرنے والے حقائق کا پردہ جو ہے فاش کر رہے ہیں، حقائق اور معارف کا انکشاف کر رہے ہیں۔ لہذا ان کے ماننے میں حرج کیا ہے؟ اگر وہ مخالفت کریں، اگر وہ تردید کریں، تقلید کریں، قرآن عظیم کی آیات کے اندر پائے جانے والے معانی اور مفاہیم کی تقلید کریں، اس کی تردید کریں، اس پر جرح کریں، تو ٹھیک ہے، ہم ان کا رد کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ ویگیانک، یہ سائنسداں جو ہے قرآن عظیم کی بیان کردہ آیات بینات کے پس منظر میں پوشیدہ حقائق اور معانی اور معارف کو اور اسرار و حکم کو کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں تو ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ شورى میں اور دیگر آیات میں کہ ہم نشانیاں دکھائیں گے مستقبل میں اپنے رب ہونے کی، اسپیس میں بھی اور تمہاری ذاتوں میں بھی۔ تو انسان کے اندر جو حقائق ہیں، ہمارا ویڈیو دیکھیے آپ، امیون سسٹم اور بلڈ سرکولیشن سسٹم، ہمارے چینل کے اندر میں نمبر 1 سے لے کر کے 47 ویڈیوز جو ہیں زمین اور آسمان اور انسانی باڈی کے اندر میں جو حقائق اور معارف اور چمتکار ہیں اس پر موقوف و معلق ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے قوم سمود، قوم عاد اور یمن کے اس سد معارف کا ذکر کیا ہے، فرعون کی لاش کا ذکر کیا ہے۔ سائنٹسٹ جو ہیں قرآن عظیم کی آیات بینات کے پوشیدہ راز ہے سربستہ کو کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ان ویگیانکوں کے ان معانی اور مفاہیم کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ضروری ہے کہ ہمارے علماء کے مابین کچھ ایسے علماء پیدا ہوں جو جدید سائنس کے ماہر ہوں، تاکہ وہ قرآن عظیم کی آیات کے پس منظر میں پوشیدہ
آفاقی قوانین اور قوانین قدرت اور نوامیس فطرت سے واقف ہوں تاکہ وہ قرآن عظیم کی سائنٹیفک توجیہ کر سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم محتاج نہیں ان کے بیانات کا، لیکن اسی نے انسانوں کو علم دیا ہے۔ اللہ کی ذات نے ہی انسانوں کو وہ علوم و فنون عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے، اپنی حقیقت کو پہچانوانے کے لیے جو ہے انسانوں کو یہ علوم دیے ہیں، فنون دیے ہیں۔ لہذا مسلمان سائنسدانوں نے قدرت کے راز ہے سربستہ کو فاش کیا، اب پورے یورپ کو، پوری یونان کو اپنا شاگرد بنایا اور ساری دنیا میں یہ سبقت لے گئے۔ پھر سیاسی وجوہ کی بنا پر ہمارے وہ علماء و ائمہ میدان سائنس سے آہستہ آہستہ روپوش ہوتے گئے، اور یورپ نے اور یونان نے جو ہے اس علمی سرمایہ کو اپنے اندر لے لیا، اس میں اپنے اندر ضم کر لیا، اور پھر انہی علوم کی بنیاد پر جو انہوں نے علماء عرب سے لیے تھے، انہی علوم کی بنیاد پر جدید سائنس کا وجود ہوا ہے۔ روجر بیکن نے تجربی سائنس کا کوئی ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ جابر بن حیان نے اس کا کو ایجاد کیا ہے۔ خالد بن یزید جو ہے یہ پہلا سائنٹسٹ تھا، اور ان کے شاگرد جابر بن حیان، کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن جابر بن حیان نے خالد بن یزید کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ ان سائنٹسٹوں نے ہے اس زمانے میں 150 نبی کی 150 سال کے بعد کے زمانے میں تجربی سائنس کا آغاز کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چیز وہ ہے جو ثابت ہو جائے، جو بیان کرتے ہو زبان سے وہ سائنس نہیں ہے، بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے۔ تو جابر بن حیان نے روجر بیکن کے پیدا ہونے کے صدیوں پہلے جو ہے اپنی کتاب میں ان علوم کو، تجربی سائنس کو، پریکٹیکل سائنس کو جو ہے ثابت کر دیا تھا۔ روجر بیکن نے تو جابر کی کتابوں سے مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ تجربی سائنس کا آغاز کیا۔ کچھ لوگ جو ہیں روجر بیکن کو جو ہے تجربی سائنس کا، یعنی پریوگک سائنس وگیان کا جو ہے بانی کہتے ہیں۔ BBC لندن نے سن 1907 میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ روجر بیکن نے جو ہے تجربی سائنس کا آغاز کیا، یہ غلط ہے، بلکہ روجر بیکن نے جابر بن حیان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات کہی تھی، اور یورپ کے سائنٹسٹوں نے اس کا شہرہ کر دیا، ڈنکا پیٹ دیا کہ تجربی سائنس کا بانی جو ہے روجر بیکن ہے۔ نہیں، تجربی سائنس کا بانی جابر بن حیان ہے۔ جابر بن حیان پر ہمارا ویڈیو الگ سے ہے، خالد بن یزید پر ہمارا ویڈیو الگ سے ہے، اور بھی ویڈیوز ہیں۔ لہذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن عظیم کی آیات پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اور اللہ کی ذات کے بے شمار آثار اور بے شمار نشانیاں اور بے شمار معجزات ہمیں کائنات میں ملتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، اور آج زمین کے تمام علماء سائنس نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ یہ لوہا زمین پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ خلاؤں سے آیا ہے، اور یہ آج نہیں آیا ہے، زمین بننے کے بعد نہیں آیا ہے، بلکہ زمین کی تشکیل ہونے کے دور میں اللہ نے اس کو خلاؤں میں جو ہے اس پر نزول کیا تھا، لوہے کی بوچھار کی تھی، شعاؤں کی شکل میں، مادے کی شکل میں، پگھلے ہوئے لاوے کی شکل میں، میٹیورز کی شکل میں، شہاب ساقی کی شکل میں جو ہے اللہ نے بارش کی زمین کے اوپر، اور پوری زمین جو ہے لوہے سے لیس ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ قدیم زمانے میں اس کا یہی مطلب لیا گیا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا، لیکن جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پر جو انزلنا ہے اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، اس میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے پیدا کیا، لیکن اصل معنی اب ثابت ہو چکے ہیں کہ لوہے کو آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی کائنات میں پھیلے ہوئے ان آفاقی آثار اور آفاقی آیات کو سائنس کی بنیاد پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن عظیم کی جدید تحقیقات کو جو ہیں ملحدین اور ملاحدہ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ بھی ایمان لائیں، اور ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔